بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ روس اور مغربی دنیا کے درمیان جو یوکرین کے معاملے میں کشمکش چل رہی تھی وہ بدستور وہ قائم ہے، اور دھڑا دھڑ ایک دوسرے کے اوپر حملے، یعنی الزامات اور ڈس انفارمیشن، کوئی مس انفارمیشن۔ اگر آپ اس سارے چیز کا جائزہ لیں، سارے کرائسس کا جائزہ لیں، تو میں جو سمجھ سکا ہوں اس وقت تک وہ یہ ہے، جو مختلف سٹیٹمنٹس دونوں طرف سے آ رہی ہیں، جو ایک ایکشن مختلف ہو رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ مغربی دنیا نے ایک بہت بڑی پروپیگنڈا، سائیکولوجیکل اور انفارمیشن وار رشیا کے خلاف لانچ کی ہے۔ رشیا اس کیمپین میں اکیلا اپنے طور پہ اس کو فیس کر رہا ہے۔ چائنا گو کہ اس کا اتحادی ہے، لیکن چائنا کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹس نہیں آ رہی، اور مختلف طریقوں سے ایک سائیکولوجیکل پریشر رشیا کے اوپر بلڈ کیا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی بنیادی یہ ہے کہ رشیا نے ٹروپس لا کے رکھے تھے یوکرین کے بارڈر پہ، اور پھر اسی طرح انہوں نے اپنے ٹروپس میں وہ بیلاروس میں بھی موو کیے، کیونکہ بیلاروس اور رشیا کے تعلقات بہت قریبی ہیں، اور بیلاروس کا بھی بارڈر چونکہ ملتا ہے یوکرین سے، تو وہاں سے بھی ایک انکرشن ہو سکتی ہے۔ وہاں رشیا نے یہ انفارمیشن چلائی کہ ہم اپنے ٹروپس جو ہیں بیلاروس میں اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹریننگ، ایکسرسائز وغیرہ کریں گے۔ اب مطالبہ رشیا کا، یا یہ جو انہوں نے ٹروپس لا کے یہ سارے رکھے، اس سے رشیا کی توقع یہ تھی کہ مغربی دنیا سے جو وہ مطالبے کرے گا وہ مان لیے جائیں گے اس پریشر میں کہ رشیا یوکرین کے اوپر حملہ نہ کر دے۔ غالباً حملہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا یوکرین، لیکن یوکرین پہ رشیا حملہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ایک پریشر بلڈ کیا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ڈیمانڈ دیں کہ آپ وعدہ کریں، لکھ کے گارنٹی دیں کہ یوکرین کو آپ نیٹو میں شریک نہیں کریں گے۔ یہ ایک بہت سیریس مسئلہ تھا اس کے لیے، رشیا کے لیے، کیونکہ آج آپ دیکھیے کہ یوکرین نیٹو کا ممبر نہیں ہے، رکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود، یعنی نیٹو کا رکن ہونے کا مطلب یہ کہ مغربی دنیا کے اتحادی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دھڑا دھڑ اس کے یوکرین میں ہتھیار پہنچائے جا رہے ہیں۔ مغربی دنیا ہتھیار بھیج رہی ہے، جس میں کہ برطانیہ اور امریکہ پیش ہیں۔ امریکہ نے اپنے ٹروپس بھی ایسٹرن یورپ میں پلیس کیے ہیں ان کو اسٹرینتھ دینے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی دیا جا رہا ہے۔ اب اور دھمکی رشیا کو بار بار دی جا رہی، پیچھے دھمکی دی کہ تیری جو گیس پائپ لائن جس سے تم کما رہے ہو پیسہ یورپ سے، وہ ہم تباہ کر دیں گے اور تمہیں ایک پیسہ نہیں ملے گا۔ یہ ساری رشیا کے اوپر پریشر، لیکن رشیا کی ایک لیجیٹمیٹ ڈیمانڈ کہ آپ اس کی دہلیز پہ آ کے اگر سارے اکٹھے ہو جائیں گے، دھمکی دیں گے، تو وہ مجھے قبول نہیں۔ دوسری طرف امریکہ کا مسئلہ بھی واضح ہے۔ میرا نہیں خیال کہ امریکہ جو کہ افغانستان سے نکلا ہے ابتری کے عالم میں، وہ اب اس پوزیشن میں ہے کہ یوکرین میں آ کے رشیا کے خلاف جنگ لڑے۔ یوکرین میں آ کے وہ رشیا کے خلاف اگر جنگ لڑے تو ڈائریکٹ انوالو ہو جائے گا امریکہ، اور وہ میرا نہیں خیال کہ وہ تباہی ہے اس طرح کی اپنے ذمہ لینا چاہے گا، کیونکہ اس سے تو ڈائریکٹ جنگ بھی ہو سکتی ان کی۔ لہٰذا امریکہ خود انوالو نہیں ہوگا۔ یوکرین کو یہ نظر آتا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، مغربی دنیا حمایت بھی کر رہی ہے، ہتھیار بھی دیں گے، لیکن بربادی اور تباہی یوکرین کی ہوگی، سو وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ یوکرین کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جی میٹنگ بلائیں، رشیا کو کہا، رشیا نے مانا نہیں۔ اب انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپیل کی ہے کہ جو ویانا ڈاکومنٹ سائن ہوئی تھی اس کے سارے سگنیٹریز اور رشیا کا پریزیڈنٹ یہ ملیں، اکٹھے ہوں، بات چیت کریں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ موسٹ پرابلی یوکرین ڈرا ہوا اندر سے کہ اس کی اپنی بربادی ہو جائے گی، لیکن امریکہ اور مغربی دنیا نے جو کرتب کیا ہوا ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ انہوں نے ایک طرف تو یہ کہنا شروع کیا کہ رشیا بالکل تیار ہے، پھر وقت دینا شروع کر دیا کہ رشیا کل حملہ کر دے گا، رشیا بس اب عنقریب حملہ کرنے والا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ ہمیں انٹیلیجنس انفارمیشن مل رہی ہے
کہ رشیا اب ایک ویڈیو ریلیز کرے گا جس میں وہ فالس فلیگ وہ دکھائے گا ویڈیو میں جاری کہ جناب یوکرین نے یہ ہمارے فلاں جگہ پہ حملہ کر دیا، لہٰذا اس کے بدلے میں اب ہم چڑھ گئے ہیں یوکرین پہ. یہ بہانہ ہوگا. رشیا نے کوئی ایسی ویڈیو ریلیز نہیں کی، یا ان کی کوئی ویڈیو ایسی پکڑی نہیں گئی، یا ہم نے نہیں دیکھی کہ وہ میڈیا پہ انٹرنیشنل میڈیا پہ آئی ہو. لیکن امریکہ نے، یہ وہ ہے نفسیاتی کھیل جو کھیلا جا رہا ہے، اور وہ پیوٹن اکیلا اس کو فیس کر رہا ہے. لازماً ذہن پہ پریشر آنا شروع ہوتا ہے. پھر انہوں نے یہ فوراً امریکہ نے آرڈر دیا کہ ہمارے جتنے بھی فوجی ہیں یوکرین میں وہ فوراً وہاں سے انخلا کریں، نکل جائیں. امریکہ کے کو تقریباً 160 کے قریب وہاں پہ ان کے گارڈز وغیرہ تھے جو کہ کمیونٹی گارڈز ہیں لیکن فوجی ہیں، اور ان کو وہاں بھیجا ہوا تھا. وہ ان کی ٹریننگ وغیرہ کروا رہے تھے یوکرین کے فوجیوں کی بعض چیزوں پہ. ان کو واپس نکالیں جی، ان کو ایک سیف جگہ پہ پہنچا دیا ہے، ویسٹ جرمنی میں رکھا دیا یا وہیں ایسٹرن یورپین کنٹری پولینڈ وغیرہ میں ان کو پلیس کر دیا. اب یہ بھی ایک نفسیاتی پریشر کہ جناب دنیا سمجھ رہی ہے کہ بس اب کچھ ہونے والا ہے. پھر برطانیہ نے دیکھا دیکھی کہا کہ جناب ہمارے بھی فوجی وہاں سے نکل آئیں. پھر آپ دیکھیے کہ ایک سب میرین امریکہ کی وہ روس نے اپنے پانیوں میں اپنے سمندر میں وہ سپاٹ کی. اب اس کے بعد رشیا نے، کیونکہ وہ ایک ریئل تھریٹ ہے کہ جب آپ ایک سب میرین دیکھ رہے ہیں اپنے ساحلوں کے قریب تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو فزیکلی اب کوئی نہ کوئی کارروائی ہو رہی ہے، تو مزید پریشر اس پہ بڑھ رہا ہے. رشیا نے فوری طور پہ اعلان کیا کہ جی ہم بھی سٹرائک کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر ہمارے پانی میں کوئی بھی غیر ملکی جنگی جہاز یا سبمرین نظر آئی تو ہم اس کو اڑا دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ری ایکشن بھی موجود ہے جس سے کہ یعنی رشیا کے اوپر ایک پریشر کے جنگ لڑنے کے لیے بھی وہ تیار ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ دیکھیے کہ ایک ایسا ماحول پیدا کر رہی ہیں جہاں پیوٹن کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے. اب مغربی دنیا کی سوچ یہ ہے کہ اگر پیوٹن حملہ نہیں کرتا اور نہ ہی مغربی دنیا نے کوئی سیکورٹی گارنٹی دی ہیں کہ ہم اس کو نیٹو میں نہیں رکھیں، حالانکہ اگر جنگ ختم کرنی ہو یا سارا جھگڑا ختم کرنا ہو تو چھوٹی سی بات تھی. امریکہ کہتا ہے کہ جناب ہم نیٹو کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے یوکرین تک، تو بات ختم ہو جاتی ہے. اور ایک بڑی جائز لیجٹمیٹ اس کی رشیا کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن وہ انہوں نے پوری نہیں کرنی تھی. لہٰذا اگر سیکورٹی گارنٹی دیے بغیر رشیا جنگ نہیں کرتا، رشیا حملہ نہیں کرتا، تو تب بھی امریکہ کا مقصد حل ہو گیا. اور روس کا مقصد ناکام ہوا، جو یہ پریشر یوکرین پہ رکھ کے تو وہ جو گارنٹی لینا چاہ رہا تھا وہ تو نہ ملی. اور اگر رشیا وہاں سے اپنے ٹروپس نکال لیتا ہے، واپس لے جاتا ہے اس خوف کی وجہ سے کہ یہ میرے اوپر میں ایک طرح سے پھنس گیا ہوں اور یہ مغربی دنیا نے گھیر لیا ہے، تو تب بھی مغربی دنیا کی جیت ہو گئی، امریکہ کی جیت ہو گئی. اور اگر وہ حملہ کرتا ہے تو یہ پابندیاں بڑی ظالم قسم کی لگا دیتے ہیں، تو تب بھی ان کا مقصد حل ہو گیا، کیونکہ ساری مغربی دنیا مل کے یہ اس کے پیچھے لگ جائے گی. اب چیز یہ ہے کہ یہ جب آپ مغربی دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو وہ لگتا ہے کہ ان کو ہر حالت میں کچھ نہ کچھ فائدہ اس ساری کنفرنٹیشن سے ہوگا، تبھی وہ یہ کام کر رہے ہیں. نفسیاتی طور پہ انہوں نے ایک ایسی انفارمیشن وار یا سائیکولوجیکل وار جو ماسکو کے خلاف شروع کی، اس کے امپیکٹ نظر آنے شروع ہو گئے. یہ کہ ابھی تک رشیا نے کوئی اگریسو کام ایسا نہیں کیا. امریکہ نے ایک اور اس کے اوپر الزام عائد کیا کہ جو ڈون باس کا علاقہ ہے ان کا ایسٹرن یوکرین کا، اس میں بھی آپ نے سیبوٹیئرز بھیجے ہیں جو جا کے وہاں پہ گریلے لڑ رہے ہیں اور آپ ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں یوکرین کو. وہاں پہ رشین سپیکنگ لوگ موجود ہیں اور وہ رشیا کہتا ہے کہ جی ان کو خطرہ ہے کیونکہ یوکرین ان کو دباتا ہے. اب برطانیہ نے نیا ایک قصہ کھولا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بھی ایک انفارمیشن ملی ہے کہ رشیا جو ہے یہ یوکرین میں صدر کو تبدیل کر کے تو اپنی مرضی کا بندہ وہاں بٹھانا چاہتا ہے. اس طرح کے جو جتنے بھی یہ کوکڈ اپ سارے قصے ہیں ان کو فائدے یہ ہیں کہ ایک طرف تو پیوٹن کے اوپر پریشر،
انٹرنیشنل میڈیا کام کر رہا ہے اور اس سے اوپینین جو ہے وہ ایسا بن رہا ہے کہ جیسے مغربی دنیا جو ہے وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، امریکہ یہ رشیا واقعی حملہ کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ یہ تو روزانہ کوئی نہ کوئی بتاتے ہیں کہ جی بس اب یہ خبر مل گئی اب یہ۔ اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ آیا ہے وہ یہ کہ یہ جتنی بھی خبر باہر دے رہے ہیں اس میں یہ جھوٹا کسی نہ کسی کا سورس بتاتے ہیں کہ جی رشین آرمی میں سے ہمیں یہ خبر ملی یا ان کے بیوروکریٹس میں سے یہ خبر ملی۔ نتیجہ یہ کہ رشین انٹیلیجنس بھی انڈر پریشر ہے کہ وہ ڈھونڈتی پھرے کہ سارے جھگڑے کا، اس ساری انٹیلیجنس جو انفارمیشن دائیں بائیں جا رہی ہے اس کا سورس کیا ہے، یہ کہاں سے نکل ہے۔ سو رشین انٹیلیجنس کو بھی انہوں نے چکر چڑھایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پچھلے سال امریکہ نے یہ کچھ آخر میں ہی یہ ڈی کلاسیفائڈ اپنی ڈاکومنٹ شو ریلیز کی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ جناب رشیا جو ہے وہ لاکھوں ٹروپس لے کے آ گیا ہے، اس نے جمع کر لیے ہیں، اور پھر انہوں نے پچھلے دنوں کہا کہ جی اب تو حملہ بالکل ناگزیر ہونا ہی ہونا ہے۔ اب یہ اس طرح کی خبریں جو لازماً آپ کسی نہ کسی بہانے وہاں پہ باہر بات کرتے ہیں یا فالس فلیگ آپریشن کی بات کرتے ہیں، نتیجہ یہ کہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ایک رشین سوچ پہ آیا ہے، پیوٹن کے اوپر آیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک سٹیٹمنٹ برطانیہ سے چلتی ہے، ایک سٹیٹمنٹ امریکہ سے چلتی ہے، ایک سٹیٹمنٹ جرمنی سے، فرانس بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ ایکچولی جرمنی، فرانس وغیرہ جو ہیں یا اٹلی، ان کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جنگ اگر ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے یہاں پہ، تو اس صورت میں تباہ ہوں گے یہ ملک، ان کی اکانومی برباد ہو جائے گی۔ رشیا کی گیس بند ہوتی ہے تب بھی بہت مہنگی گیس ان کو لینی پڑے گی۔ آلریڈی رشیا نے کنٹرول کیا ہے تیل کی قیمتوں کو، تیل پروڈکشن کو، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ آج دنیا میں جو تیل کی قیمت پہنچی ہے وہ پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ قیمت آج پیٹرول کی اس کی ہے، آئل کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پھر مہنگائی کے چکر میں آئے گی۔ سو مغربی دنیا، باقی دنیا تو چلیں تھرڈ ورلڈ، اس کا تو ان کو پرواہ نہیں ہے، لیکن یورپ ڈیفینیٹلی اس معاملے میں ڈرا ہوا ہے کہ ان کی اکانومی میں بہت بڑا جھول آئے گا، ایک سیٹ بیک ہوگا اکانومی کا، لہٰذا وہ بچنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی امریکہ کے دباؤ میں پچھلے دنوں جب یہ جرمن صدر وزٹ کر رہا تھا، جرمن چانسلر وزٹ کر رہا تھا امریکہ کا، تو اس نے وہاں پہ بڑے سخت بیانات دیے صرف بائیڈن کے پریشر میں، ورنہ پہلے وہ کہتے رہے کہ ہم اس مسئلے میں پارٹی نہیں بننا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو جائے، لیکن نہیں۔ تو امریکہ نے اپنی دھونس اور دھمکی سے، اب امریکہ جو ہے وہ ایک جھوٹا ملک ہے، انہوں نے ہمیشہ جھوٹ بولا ہے۔ آپ دیکھیے کہ عراق کے بارے میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی کہانی انہوں نے کی، لیبیا کے بارے میں انہوں نے جھوٹ بولا، سیریا کے بارے میں انہوں نے کہا جی وہاں کیمیکل ویپنز کے حملے ہو رہے ہیں، وہ بھی جھوٹ انہوں نے بولا۔ یہ سب جھوٹ بول بول کے اور یہ اپنے مقاصد حل کر رہے ہیں، لیکن دوسری سائڈ کے اوپر اس کا ایک نفسیاتی پریشر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا، سائیکولوجیکل وار یا انفارمیشن وار لانچ کی ہوئی ہے۔ اس نے اس وقت رشیا کے اوپر ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک بہت بڑا پریشر، ان کو موسٹ پرابلی اس سٹیج کے اوپر سولوشن ہاتھ نہیں آ رہا، حملہ وہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ اس کے نتائج برے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سولوشن بھی کوئی نہیں نظر آ رہا، اور کنفرنٹیشن جو ہے وہ مینٹین کی ہوئی ہے جھوٹے بیانات، جھوٹی انٹیلیجنس انفارمیشن اور جھوٹے سورسز کا نام لے کے یہ مغربی دنیا نے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔